بن ماں کی بیٹی کو ملی ماں جیسی سکھانے والی ساس۔ نشا ہاتھوں میں برسات لیے اپنی چاچی کے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنی چاچی کے گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی چاچی اپنی بہو کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو تمہارے سسرال والوں نے کچھ جہیز نہیں دیا اور اوپر سے تم نے ہمارے مشین اور کپڑے بھی خراب کر دیے۔ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، کچھ کام سیکھ کے آ جاتی۔ یہ دیکھ کے نشا پریشان ہوتی ہے اور اپنی چاچی ساس سے کہتی ہے، ارے چاچی دیکھو میں آپ کے لیے برسات لے کے آئی ہوں۔ جی اس کی چاچی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، ارے نشا بیٹا تو آجا بیٹھ اندر آجا۔ یہ تیری بھابھی سے کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے، بس اسے سمجھا رہی تھی۔ جا تو اب کیوں کھڑے ہمارا منہ دیکھ رہی ہے، جا میری بھتیجی کے لیے اچھی سی چائے بنا کے لے کے مسالے والی۔ گھر میں تو بیچاری کو مشکل سے کھانا کھانے کو ملتا ہے، چلو یہاں آ کے میری بھتیجی اچھی چائے تو پی لیتی ہے۔ نشا اپنی چاچی کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے جو اپنی بہو کو وہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی چاچی نشا کو پھر باتیں سکھانے بیٹھ جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد ہی نشا کی بھابھی چائے بنا کے لے آتی ہے اور جیسے چائے بنا کے لے کے آتی ہے وہ دونوں ہی کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور چائے بھی پی رہی ہوتی ہیں۔ تبھی نشا کہتی ہے کہ بھابھی آپ کو چاچی کیوں ڈانٹ رہی تھی، چاچی بری ہے نا؟ ارے نہیں نہیں نشا، چاچی بری نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہیں، وہ بھی تو ماں جیسی ہیں، ڈانٹ لیتی ہیں تو کیا ہوا؟ جیسے ماں ڈانٹتی ہے کام نہ آنے پر تو ویسے ہی ساس بھی ڈانٹ لیتی ہے۔ نشا اس کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، ساس بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جہاں ساوتری ہر وقت اپنی بہو پر چلاتی رہتی ہے اور اس کی بہو ہمیشہ ہی اس کی تعریف کرتی رہتی ہے، ارے بھابھی آپ بہت اچھی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ہی نشا واپسی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب نشا اپنے ہی دوست کے گھر گئی ہوتی ہے تو اس کی دوست بیگ بھر کے اپنے کپڑوں کا گھر آتی ہے۔ ارے بیٹا کیا ہوا، تو رو کیوں رہی ہے، تجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارے ماں جی 5 سال ہو گئے میری شادی کو اور میری اولاد نہیں ہے اور اس وجہ سے میری ساس نے میرے سامنے ہی میرے پتی کی دوسری شادی کروا دی اور مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں نہیں وہاں رہنا چاہتی اور وہ گھر آ گئی جس کی وجہ سے میری ساس بہت باتیں سناتی ہے، میں وہاں اب نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ نشا یہ سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہی نشا کا پتا نشا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد نشا کا پتا اس سے شادی کے بارے میں بات کرتا ہے، ارے بیٹا اب تو بڑی ہو گیا، وقت آ گیا کہ تیری شادی کر سکوں میں، تمہاری ماں تو تھی نہیں، میں نے تجھے جو کچھ مجھے آتا تھا تجھے سکھا دیا ہے، اس لیے میں تیرے لیے بڑے گھر کا رشتہ ڈھونڈا ہے کہ تجھے کام نہ کرنا پڑے۔ نشا کہتی ہے پاپا مجھے شادی نہیں کرنی، ساس بہت بری ہوتی ہے، میں نہیں شادی کرنا چاہتی۔ تو اس کا پتا کہتا ہے، ارے بیٹا ہر ساس ایک جیسے نہیں ہوتی اور تیری چاچی کو تو جانتی ہی ہے اور جو تمہارے دوست کے ساتھ ہوا تو وہ بھی اس کا ہی نصیب ہے، تو فکر نہ کر، دیکھنا تیرے سسرال والے بہت اچھے ہوں گے اور اب میں تمہاری ساس کی وجہ سے تجھے ساری زندگی اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا نا، لیکن ہاں اگر تمہاری شادی کے بعد بھی تمہارے سسرال والے اچھے نہ نکلے تو تم واپس آ جانا، میں تمہیں ساری زندگی رکھنے کے لیے تیار ہوں، تم فکر نہ کرو۔ دراصل نشا چھوٹی جب پیدا ہی ہوئی تھی تبھی اس کی ماں کا دیہانت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پتا نے اکیلے اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا اور جو کام اس کو آتے تھے وہی اس کو سکھائے ہیں، اور اسی طرح سے نشا کے پتا نے نشا کو شادی کے لیے تیار کر دیا اور اس کے لیے بڑے گھر کا رشتہ تلاش کر لیا جہاں پہ اسے ہر آسائش مل سکے اور آسانیاں مل سکیں۔ اسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد نشا کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور اگلے ہی دن اس کی پہلی رسوئی ہوتی ہے۔ نشا پہلی رسوئی کے لیے اپنی کچن میں کھڑی ہوتی ہے تبھی اس کی نند آتی کی کہتی ہے، ارے بھابھی آپ اٹھ گئی، جلدی سے سارا کھانا بنا دو۔ وہ کئی قسم کی ڈشیں نشا کو بتاتی ہے، ماں جی نے کہا ہے کہ آپ سب کے اٹھنے سے پہلے سارا کچھ بنا لو، میں چلتی ہوں مجھے بہت دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، آپ کھانا بنا لو۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نشا کے لیے پیچھے پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے تو دال چاول کے علاوہ کچھ بنانا ہی نہیں آتا اور اس کی نند اسے بہت ساری چیزیں بتا گئی ہوتی ہے بنانے کے لیے۔ ارے یہ سب کیا ہے، یہ ایسی چیزیں تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، نہ ہی مجھے یہ چلانی آتی ہیں اور اتنا سارا کھانا مجھے تو بنانا بھی نہیں آتا، کیسے بناؤں گی میں؟ وہ پریشان کھڑی تھی، اوپر سے اس کی ساس آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ارے نشا بیٹا کیا ہوا، تو پریشان کیوں کھڑی ہے ایسے، اور ابھی تک تو نے کچھ بنانے کی تیاری ہی نہیں کی اور اس طرح سے پریشان کیوں کھڑی ہے، کیا ہوا ہے؟ تبھی نشا کانپتے ہوئے کہتی ہے، ارے ماں جی مجھے تو اتنا کچھ بنانا ہی نہیں آتا اور میرے پتا کو تو تھوڑا بہت جو آتا تھا اس نے مجھے وہ سکھا دیا، بس مجھے دال چاول بنانے آتے ہیں اور
یہاں پہ تو گیس سلنڈر بھی نہیں ہے اور نہ ہی سلوٹا ہے، میں کیسے بناؤں گی یہ سب؟ اس کی ساس کہتی ہے بس اتنی سی بات ہے، تو اتنی سی بات کے لیے کب سے پریشان کھڑی ہوئی ہے، تو آخر مجھ سے بات تو کرتی ہے آ کے، ایسے ہی یہاں پہ پریشان کھڑی ہے، تو فکر نہ کر، میں تجھے ابھی سارا کچھ بنانا سکھا دوں گی۔ اور یہاں پہ گیس سلنڈر نہیں ہے بلکہ یہ چولہے ہیں جو کہ خود بخود ہی آٹومیٹک ہیں اور خود بخود ہی چل جاتے ہیں ایک بٹن سے۔ چلو آؤ میں تجھے سارا کچھ سکھاتی ہوں، ایسے پریشان نہ ہو، جو کام ہو تو مجھے بتا۔ اس طرح اس کی ساس اسے بہت سارے ڈشز بنانا سکھاتی ہے اور کھانا بنا کے اسے سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو اوون چلانا سکھاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو مکسی چلانا بھی سکھا دیتی ہے، اور اس کے گھر میں جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں باری باری وہ اپنی بہو کو سارا کام سکھاتی ہے۔ تبھی اس کی بہو یہ سب کچھ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ نشا دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ اسے ماں جیسی ساس مل گئی ہے، اس کی ساس اسے سارا کام سکھا دیتی ہے کچن کا، اور ہر چیز جو چیز جہاں پڑی ہے سارا کچھ اسے بتاتی ہے۔ ارے بیٹا چل، اب تیل گرم ہو گیا تو جلدی سے اس میں پکوڑے بنا لے۔ نشا تیل گرم ہونے کے بعد نشا کام سارا ختم کرتی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اسے مکسی وغیرہ سارا کچھ چلانا سکھا دیتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں۔ نشا اپنے سارے کپڑے ٹوکری میں ڈال کے اور اپنے پتی کے بھی لے آتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ارے ماں جی اتنے دن ہو گئے ہیں، کپڑے بہت جمع ہو گئے ہیں، آپ ایسا کریں مجھے اپنے نند جی کے اور سسر جی کے کپڑے دے دو تاکہ میں سارے دھو دوں، اور مجھے بتا دو صابن برش کی طرح۔ ارے بیٹا ہمارے گھر میں صابن برش سے کوئی کپڑے نہیں دھوتا بلکہ واشنگ مشین میں دھلتے ہیں۔ واشنگ مشین یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو اس کا نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے۔ تبھی اس کی ساس ہنستی ہے اس کی بات سن کے، تو وہ کہتی ہے کہ چل میں تجھے واشنگ مشین چلانا سکھاتی ہوں، اور وہ اپنی بہو کو چھت پہ لے جاتی ہے، اس کو واشنگ مشین سکھانا چلاتی ہے۔ نشا یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہے کیونکہ اس کی ساس بہت اچھی ہوتی ہے، اسے سارے کام باری باری کرنا سکھا دیتی ہے، اور نشا بہت خوش ہوتی ہے۔ نشا بھی بہت ہی آسانی سے سارے کام سیکھ جاتی ہے۔ اس طرح سے نشا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر ساس ایک جیسی نہیں ہوتی۔